السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ہوں گے اور روزے بہت اچھے طریقے سے رکھ رہے ہوں گے۔ اور روزے تو اب دوڑے چلے جا رہے ہیں، دیکھیں ہم 7ویں روزے پہ پہنچ گئے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلا۔ بس اللہ کرے کہ ہماری دعاؤں میں اللہ خشوع و خضوع پیدا کرے اور ہمیں خوب ایک ایک لمحے کو اللہ کی یاد میں لگانے کے لیے وقت دے۔ اللہ سے یہ میری درخواست ہے۔ تو چلیں اپنے کام کی طرف چلتے ہیں۔ بعد نماز فجر دعائے قنوت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دعائے قنوت پتہ ہے نا، جو پڑھتے ہیں وطروں میں دعائے قنوت 7 دفعہ پڑھنی ہے۔ اور اللہ کے ناموں میں سے یا کریم 200 بار پڑھنا ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے یا رحمان 100 بار پڑھنا ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 11 بار پڑھنا ہے، لیکن میں کہتی ہوں کہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تو کبھی بھی مرتے دم تک 100 دفعہ ہی پڑھنا چاہیے، کبھی بھی اس کو کم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو صبح کی تسبیحات میں شامل ہے۔ اب آ جائیے ظہر کی نماز کے بعد تو سورہ ملک 1 بار پڑھنی ہے۔ کلمہ 5واں کلمہ جو ہے نا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطا سرا وعلانیۃ واتوب الیہ، یہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے 11 دفعہ پڑھنی۔ اب آ جائیے بعد نماز عصر دعائے نور 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بعد نماز عصر سورہ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنی ہے، اور بعد نماز مغرب تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پاک ہے اللہ اور تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 70 دفعہ پڑھنا ہے یہ کلمہ۔ اور بعد نماز عشاء صلاۃ التسبیح 1 بار پڑھیں، اور یہ دعا 21 مرتبہ پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کو 50 دفعہ پڑھیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف ہمارے دل میں کہیں اور دشمنی نہ ڈال۔ اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربانی اور رحم کرنے والا ہے، فرمانے والا ہے۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے اور یاد رکھنا ہے، اور اس کو بھولنا نہیں ہے، یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا ایک دعا، اللہم انی اسألک بانک مالک وانت علی کل شیء قدیر وما تشاء من امر یکون، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے اس بات کا استحضار کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ تو بادشاہ ہے اور ہر شے پر قادر و مختار ہے، تو جو کام چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ عربی نہ یاد آئے اردو میں لکھ لیں، آپ سنیں میری بات کو اور اپنے کاغذ پہ لکھ لیں۔ اے اللہ میں آپ سے اس بات کا استحضار کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں، یعنی کہ ریکویسٹ کرتے ہوئے، تو بادشاہ ہے اور ہر شے پر قادر و مختار ہے، تو جو کام کرنا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔
اس کی فضیلت یہ ہے، سید التابعین حضرت سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میں مسجد میں چاند رات میں داخل ہوا، میرا اس وقت گمان ہو رہا تھا شاید صبح ہو گئی ہے، جبکہ رات اپنے زوروں پر تھی۔ میں نے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، پھر بیٹھ کر دعا مانگنے لگا تو ایک حاطف نے مجھے پیچھے سے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے یہ دعا کرو۔ میں نے کہا کیا کیا کروں؟ فرمایا یوں کہو، جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے۔ حضرت الامام سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کی، جس معاملہ میں میں نے کامیابی چاہی حاصل کی۔ اللہم انی اسألک بانک مالک و انت علی کل شیء قدیر و ما تشاء من امر یکون۔ اچھا، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ اللہ 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 وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں مگر وہی جو عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اسم اعظم کی تعلیم دے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا کہ یہ دعا اسم اعظم ہے، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم۔ یہ آپ سن کے ایک ایک لفظ کو وہاں پہ روک کے اس کو پھر سن کے آپ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ میں اس طرح ہزاروں دفعہ لکھتی ہوں۔ اور یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام، اے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے ذی الجلال والاکرام۔ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ مجھے اپنا وہ اسم دکھا دیں جس کے ساتھ جب یہ دعا کی جاتی ہے تو آپ قبول فرماتے ہیں، تو میں نے آسمان پر ایک ستارے میں یہ دعا لکھی ہوئی دیکھی، یا بدیع السماوات والارض یا ذی الجلال والاکرام۔ اچھا، پھر اور یہ بھی دعا کرنی ہے آپ نے، یا فارج الہم و یا کاشف الغم یا صادق الوعد یا موفین بالعہد یا منجزا للوعد یا حی یا قیوم لا الہ الا انت۔ اے دکھ کی کشائش کرنے والے، اے غم کو مٹانے والے، اے سچے وعدے والے، اے پورا کرنے والے، اے عہد کو نبھانے والے، اے حی و قیوم، تیرے سوا کوئی اللہ نہیں۔ اس میں حضرت غالب القطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک اللہ سے یہ دعا کرتا رہا کہ مجھے اسم اعظم سکھلائیں جس کے ساتھ جب دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے، اور جو مانگا جائے تو وہ مل جاتا ہے۔ چنانچہ 3 رات تک مسلسل ایک شخص مجھے خواب میں ملتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ اے غالب یہ دعا پڑھو، اور سوتے وقت یا رب یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھے، اور یوں سوچیں کہ اللہ کی رحمت آپ پہ برس رہی ہے اور آپ اس رحمت میں نہا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کو اللہ تک کوئی حاجت ہو تو آپ کس طرح صلاۃ حاجت پڑھیں۔ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آئے تو اللہ کی تائید اور نصرت کے لیے کم از کم 2 رکعت نفل بطور حاجت پڑھے۔ ان دونوں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنا باعث برکت ہے۔ 4 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے۔ مکروہ اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی یہ نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اس کی برکت سے اللہ پاک حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم کے معمولات مبارکہ میں اس کے 2 طریقے ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے جو ترمذی، ابن ماجہ، حاکم، بزار اور طبرانی نے حضرت عبداللہ بن اوفی سے روایت کیا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان کی طرف سے کوئی حاجت تو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے جس طرح میں نے بتائے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت میں تحفہ درود پیش کر کے یہ دعا مانگے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک و عزائم
मग़फ़िरतिका वल गनीमता मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामता मिन कुल्लि इस्मिन ला तदअली ज़म्बन इल्ला गफ़रतहु वला हम्मन इल्ला फ़र्रजतहु वला हाजतन हिया लका रिज़न इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने ये पूछा तो उसने, आपने बताया तो उसने पढ़ा। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक नाबीना सुहाबी को इसकी हाजत बरआरी के लिए 2 रकत नमाज के बाद दर्जे ज़ल्फ़ाक से दुआ मांगने की तलकीन फरमाई, जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने इसकी बिनाई लौटा दी। सहाबाए किराम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में अपनी हाजत बरारी के लिए इसी तरीके से 2 रकत नमाज के बाद दुआ करते थे अल्लाह, और उनकी दुआ जो है वो कबूल होती थी और वो इससे नफ़ा हासिल करते थे। तो आप भी अपनी इस दुआ के साथ अपना अल्लाह ताला से मांग सकते हैं। दूसरा, आप सूरह फातिहा, इसमें ये शिफा है। जैसे आजकल वबा फैली हुई है तो सूरह फातिहा का वजीफ़ा खूब पढ़े। सूरह फातिहा के मुख्तलिफ अस्मा हैं जिनसे इसके मुतअद्दिद फ़ज़ाइल और बरक़ात और कमालात और तासीरात का बखूबी अंदाज़ा हो सकता है। दीगर किसी भी सूरत के इस कदर अस्मा और फ़ज़ाइल बयान नहीं किए गए। ये सूरत चूँकि ज़ाहिरी और बातनी उलूम व मुआरफ़ और फ़वाइद और बरक़ात की जामे है, इसलिए इसी को कुरान की इफ्तिताही सूरत होने का शर्फ़ हासिल हुआ। इसके मुतअद्दिद नाम में से एक नाम सूरह अल शिफा है, सूरह शाफिया है। इमाम दारमी ने अपनी मसनद और बैकी के शअबुल ईमान में सही असनाद के साथ रवायत की है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिहा अल किताब शिफा मिन कुल्ली दा। फातिहातुल किताब सूरह फातिहा में हर मर्ज के लिए शिफा है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर से रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल किताबा फीहा शिफा मिन कुल्ली दाइन। रसूलुल्लाह ने फरमाया, फातिहा अल किताब में हर मर्ज के लिए शिफा है। और शिफा में अलिफ लाम फातिहा अल किताब जहर के लिए शिफा है। सहाबाए किराम से फातिहा की यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फिल वाक़या शिफा समझते कई अमराज का इलाज इस सूरत के जरिए करते थे। सही मुस्लिम, सुनन निसाई और दीगर कुतुब हदीस में मनकूल है कि सहाबाए किराम सांप और बिच्छू के काटने पर मजनून और मिर्गी के मरीज पर सूरत फातिहा पढ़कर दम करते थे, जिससे वो मरीज तंदुरुस्त हो जाता था। बुजुर्गों ने भी मुख्तलिफ अमराज के सूरत फातिहा को मखसूस औकात में या मखसूस तादाद में पढ़ कर दम करने की तासीर बयान की है। और हजूर पाक ने कहा कि ये सूरत जो है ये तरियाक है, इसलिए इसका नाम सूरह अल रुकैया भी है, जो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ किया। लिहाजा जब अपने बिस्तर पर लेटे तो पहले 4 दफ़ा सूरत फातिहा पढ़ें, फिर 3 दफ़ा सूरत इखलास पढ़ें, फिर आखिरी जो है वो दोनों आयतें वो भी पढ़ें। तो इसमें शिफा ही शिफा है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये फजर और मगरिब के बाद इसकी तस्बीह करें। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो जिस काम की दुआ करें वो काम इंशाअल्लाह बफज़्ल खुदा हो जाएगा। और पानी पे दम करें तो शिफा ही शिफा होगा। किसी मुश्किल के लिए पढ़ें, इंशाअल्लाह उसकी गिरें खुल जाएंगी। फजर के बाद 1 तस्बीह और मगरिब या इशा के बाद 1 तस्बीह आपने याद रखनी है, कभी भी नहीं भूलना। और अल्लाह का नाम है अल मोमिनु, अमान बख्शने वाला, ईमान अता फरमाने वाला, और अमान यानी सलामती, अमन बख्शने वाला। ये वजीफा बराए अमन और सलामती है, या मोमिन। इसके फायदे ये है कि इस मुबारक नाम का वजीफा करने वाला शैतान के शर से हिफाजत में रहता है, और इसका ज़ाहिर व बातन, माल व जान अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होता है। इसकी बरकत से खुसूसन फ़राइज़ के बाद पढ़ने से ईमानदारी और रासबाजी नसीब होती है और दुआ कबूल होती है। या सलामु या मोमिनु, या सलामु या मोमिनु, या सलामु या मोमिनु। ये इसका सीगे के साथ वजीफा करने से रोब और खौफ के असरात ज़ाहिर हो जाते हैं। बिलखसूस अगर कोई मुसाफिर इन दोनों इसमाओं को मिलाकर जिक्र करे तो अल्लाह ताला इसे दौरान सफ़र
ہر طرح کے خوف و خطر سے محفوظ فرمائے گا۔ اس کو 100 دفعہ روزانہ پڑھ لینا چاہیے، حسب ضرورت جتنے دیر پڑھنا چاہیے۔ یا مومنو یا اللہ۔ یہ پروفیسر رفیق صاحب بھی یہ سبق دیتے ہیں، انہوں نے بہت سال پہلے مجھے دیا تھا تو میں بھی پڑھتی تھی۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اور یا سلام، یا مومن، یا سلام یا مومن، یہ بھی دیا تھا، اور یا ذوالجلال والاکرام یہ بھی دیا تھا۔ اور مجھے یاد ہے انہوں نے 4-5 سبق دیے تھے، یا سلام یا مومن، ہر چیز کی 3 تسبیحاں کہیں تھی۔ تو میرا خیال آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے، عمل کرنے کی توفیق دے، اور مجھے بھی عمل کرنے کی، پڑھنے کی توفیق دے۔ بس آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو یہ ضرور آپ سینڈ کیا کریں۔ اور جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر انہوں نے میرا کبھی سنا ہو ایپیسوڈ اور ان کو پسند آیا ہو تو پلیز وہ سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کر دیا کریں، تاکہ صدقہ جاریہ میں وہ بھی حصہ دار بن جائے۔ تو اب مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔